گلگت بلتستان میں طوفانی بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، صوبائی حکومت کی 5 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ ترجمان فیض اللہ فراق کے مطابق شاہراہ بابو سر پر پھنسے تمام سیاح ریسکیو کر لیے، لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ شاہراہ قراقرم میں 1-2 مقامات سے بند ہونے پر کئی افراد پھنس گئے۔ ترجمان کے مطابق شاہراہ ریشم کو کھولنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ ضلع استور کے علاقے بولن میں سیلابی ریلوں کی زد میں آ کر خاتون جاں بحق۔ سکردو کے علاقے فاپا میں کئی مکانات زیر آب، مکینوں نے علاقہ خالی کر دیا۔ دیوسائی میں پھنسے سیاحوں کو پاک فوج نے ریسکیو کر لیا۔ دیامیر کے علاقے تھور اور ضلع غزر میں ریلیف سرگرمیاں جاری۔ چلاس دیامیر میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث حادثے میں جاں بحق افراد کی میتیں راستے بند ہونے کے باعث لودھرا نہ پہنچائی جا سکیں۔ جاں بحق ڈاکٹر کے رشتہ دار بچے کے مطابق ڈاکٹر اپنے چھوٹے بیٹے کو بچاتے ہوئے پانی میں بہہ گئے۔ پہاڑ کے نیچے چھپ رہے تھے، پہاڑ کے نیچے۔ پھر میرا کزن گر گیا تھا، پھر میرے چاچی ہر مدر وہ بھی گیا ہے، مائی فادر ایسے کر کے اندر گیا، بچانے کو کوشش کیا۔ پھر وہ ایسے دریا کے ساتھ آگے چلے گئے۔ لاہور میں مانسون کا چوتھا خطرناک سپیل، طوفانی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، اہم شاہراہیں پانی میں ڈوب گئیں۔ ایئرپورٹ روڈ پر سب سے زیادہ 108 ملی میٹر بارش ریکارڈ، تاج پورہ 105، اپر مال 97، لکشمی چوک 94، پانی والا تالاب 91، مغل پورہ میں 86 ملی میٹر بارش نے سب کچھ ڈبو دیا۔ شہر کے متعدد علاقوں میں بجلی غائب، گلبرگ میں برساتی پانی گھروں میں داخل، قیمتی سامان خراب۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش۔ فیصل آباد، سمندری، پیر محل، کمالیہ، خانیوال، شورکوٹ، شیخوپورہ، جنگ، ناروال، سیالکوٹ، شکرگڑھ اور اطراف میں بادل جم کر برسے۔ منڈی بہاؤالدین ڈگری کالج میں بارش کا پانی داخل، کمپیوٹر لیب، فرنیچر اور طلبہ کا ریکارڈ ضائع۔ جہلم میں بارش کا پانی گھروں، بازاروں اور قبرستان میں داخل۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 24 گھنٹوں میں بارش اور سیلاب سے ملک بھر میں 21 افراد جاں بحق ہوئے۔ پانی کی سطح خطرناک حد تک پہنچنے پر راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ دریائے سندھ میں رجحان اور چناب میں ہیڈ محمد والا کے قریب دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند۔ راولپنڈی کے برساتی نالے میں ڈوبنے والے باپ بیٹی کی تلاش کے لیے آپریشن دوسرے روز بھی جاری۔ نیوی کے غوطہ خور اور ٹیمز دریائے سواں میں ریسکیو آپریشن میں مصروف۔ سواں پل سے نیچے جی ٹی روڈ تک ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق تمام ممکنہ وسائل کا استعمال کر کے لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ نجی سوسائٹی کے رہائشی اسحاق اور ان کی بیٹی گزشتہ روز برساتی نالے میں ڈوبے تھے۔ سانحہ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات۔ لاہور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سانحہ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ شاہ محمود قریشی، حمزہ عظیم سمیت 6 ملزمان بری۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، خالد قیوم، ریاض حسین، علی حسن، افضال عظیم پاہٹ کو 10 سال قید کی سزا۔ سرگودھا انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کو میاں والی ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کے کیس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد بھچر کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے مختصر فیصلے میں ایم این اے احمد چٹھا اور بلال اعجاز کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی۔ یہ ساری سزائیں قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر دی گئی ہے۔ رات کے اندھیری تک یہ ٹرائل چلاتے رہے، 11 بجے تک ٹرائل چلاتے رہے، ایک قسم کی ٹرائل گواہ پیش ہوئے۔ قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر ایسی سزائیں ناانصافی ہے۔ پی ٹی آئی کا سزائیں ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عدلیہ کی تاریخ میں ایک اور متنازع فیصلے کا اضافہ ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں ٹرائل چلائے گئے، عدالتوں سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا تمام مقدمات میں وہی 2 گواہ پیش کیے گئے، فیصلے جمہوریت پر حملہ اور مذاق ہیں۔ بابر اعوان بولے یہ فیصلے 5 اگست کی تحریک سے لنک ہیں۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا ہم تمام سزاؤں کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں سب کو معلوم ہے سانحہ 9 مئی کی ذمہ دار پی ٹی آئی اور اس کی قیادت ہے۔ تحریک کا آغاز بانی کے گھر سے ہوا، شور مچایا جا رہا ہے، سیاسی بنیاد پر سزائیں دی گئیں۔ شواہد موجود نہ ہوتے تو کبھی ان واقعات میں سزائیں نہ ہوتی۔ لاہور میں 14 میں سے 6 ملزمان بری اور 8 کو سزائیں ہوئیں۔
وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے 9 مئی واقعات کی CCTV فوٹیج جاری کر دی. کہتی ہیں 9 مئی کرنے اور کروانے والے پاکستان کے اصل دشمن ہیں. شہداء کے مجسمے جلانے والے رحم کے مستحق نہیں. سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پر 4 ماہ میں مقدمات کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. 9 مئی صرف افواج پاکستان کا نہیں، پوری قوم کا مقدمہ ہے. آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کر ملکی سالمیت اور دفاع پر وار نہیں کیا جا سکتا. بانی پاکستان کے گھر کو نظر آتش کرنا ناقابل معافی جرم ہے. 9 مئی کے واقعات کے بعد DGI SPR احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. کسی سیاسی رہنما کو سزا ملنے سے خوشی نہیں ہوتی، لیکن 9 مئی جیسے واقعات میں ملوث لوگوں کو معاف نہیں کیا. ملکی املاک پر حملے اور جلاؤ گھراؤ سیاستدان کا کام نہیں ہوتا. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. بولے 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، اپنے بچے باہر اور قوم کے بچوں کو سزائیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جن لوگوں نے زمان پارک سے پولیس والوں پر حملے کیے انہیں کیسے معاف کیا جائے؟ ریاست کا فرض ہے وہ ایسے لوگوں کو سزائیں دے. MQM کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں. لوگوں نے ان کی نفرت انگیز سیاست مسترد کر دی. کراچی میں اب تک 59 مخدوش عمارتوں کو خالی کرا لیا. چھبیس نومبر کو احتجاج کا معاملہ. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت PTI کے 80 سے زائد رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف 2 مقدمات کا محفوظ فیصلہ آج سنائی کی. عدالت نے سماعت مکمل ہونے پر 18 جولائی کو فیصلے محفوظ کیے تھے. دونوں مقدمات میں 70 سے زائد ملزمان اشتہاری قرار پائے. 8 ملزمان کا ٹرائل مکمل ہوا. پاپو ایکٹ کے تحت دونوں مقدمات تھانہ رمنا میں درج کیے گئے تھے. اسلام آباد میں بغیر اجازت احتجاج کی روک تھام کے لیے پاپو ایکٹ بنایا گیا تھا. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال. حکومتی میزبانی میں APC کل ہوگی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صدارت کریں گے. تمام سیاسی جماعتوں اور مختلف مکاتب فکر کی اہم شخصیات کو دعوت نامے ارسال. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں امن و امان کی بحالی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اس مقصد کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہوگا. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے بلوچستان سے متعلق غلط تصورات ختم کرنا ہوں گے. ناراض نوجوانوں کو گلے لگائیں گے، مگر دہشت گردوں سے بات آئین کے اندر ہی ممکن ہے. نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب میں بولے دہشت گردی چاہے قوم پرستی کے نام پر ہو یا مذہب کے نام پر ناقابل قبول ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ ریاست مخالف عناصر نئی بلوچ ریاست کا خواب دیکھتے ہیں. یہ صرف بلوچستان نہیں بلکہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے. صوبے میں امن کے لیے ایکشن پلان اور مؤثر رسپانس سسٹم بنایا گیا ہے. دہشت گرد زمین پر قبضہ نہیں کر سکتے. ٹیکس نظام کی بہتری سے ملکی آمدن میں اضافہ اور عام آدمی پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے. FBR کی ڈیجیٹائزیشن سے اہداف کے حصول میں معاونت ملی. اسے مستقل بنیادوں پر پائیدار نظام بنانے کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت. FBR میں اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں خطاب. کہا FBR کی اصلاحات سے ٹیکس نظام کی بہتری خوش آئند ہے. عصری تقاضوں سے ہم آہنگ نظام کی تشکیل کے لیے معینہ مدت میں اقدامات یقینی بنائے جائیں. غیر رسمی معیشت کے سدباب کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں. اصلاحات کے اطلاق میں کاروباری حضرات، تاجر برادری اور ٹیکس دہندگان کی سہولت کو مد نظر رکھا جائے. پاکستان اور بنگلہ دیش کا سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس کو ویزا فری انٹری کی سہولت دینے کا اصولی فیصلہ. دونوں ممالک کے وزراء داخلہ کا انٹرنل سیکیورٹی اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. ڈھاکہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جہانگیر عالم سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، انسداد منشیات و انسانی اسمگلنگ اور پاک بنگلہ دیش دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. محسن نقوی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. پاک بھارت جنگ امریکہ نے رکوائی. ڈونلڈ ٹرمپ نے 25ویں بار بھارتی بیانیہ مسترد کر دیا. امریکی صدر نے ایک مرتبہ پھر پاک فوج کی فتح کا اعلان کرتے ہوئے کہا پاک بھارت جنگ میں 5 جنگی طیارے تباہ ہوئے. دونوں ایٹمی پاور ملک ایک دوسرے پر شدید حملے کر رہے تھے لیکن فون کال اور تجارت کی دھمکی سے ایٹمی جنگ رکوا دی.
पाक अमरीका वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात जुम्मे को होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाक भारत कशीदगी से मुतालिक सवाल पर कहा, ट्रंप ने वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से पाक भारत लीडरशिप को दावत देने का कहा था। मार्को रूबियो की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से मुलाकात में इन तमाम उमूर पर बात होगी। सदर ट्रंप जानते हैं आगे कैसे बढ़ना है। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से अलहदगी इख्तियार कर ली। टैमी ब्रूस कहती हैं, यूनेस्को का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना कबूल नहीं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का महवर बाहमी एहतराम और मफाद पर मबनी ताल्लुकात और ताउन का फ़रोग़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन की जानिब से मुनक़िदा इस्तक़बालिया से खिताब। कहा, पाकिस्तानी सलामती काउंसिल की सदारत के लिए 3 तरजीहात का इंतखाब किया। तनाज़ात का पुरअमन हल पहली, कसीरुल-जहती ताउन का फ़रोग़ दूसरी तरजीह, जबकि तीसरी तरजीह अक़वाम मुत्तहिदा और OIC जैसी इलाकाई तंजीमों में ताउन का फ़रोग़ है। तनाज़ात के पुरअमन हल, मुकालमे और आलमी कानून की पासदारी से ही अमन यकीनी बनाया जा सकता है।